معمر قذافی، جسے کرنل قذافی بھی بولا جاتا تھا، لیبیا کے شہر سرت میں ایک صحرائی علاقے میں پیدا ہوئے۔ کرنل قذافی اپنے والدین کے اکلوتے بیٹے اور بہن بھائیوں میں سب سے چھوٹے تھے۔ قذافی اتنے پڑھے لکھے نہیں تھے، لیکن بچپن سے ہی سیاست میں دلچسپی رکھتے تھے۔ سن 1969 میں معمر قذافی لیبیا کے پریزیڈنٹ بنے اور اس نے لیبیا پر 42 سال حکومت کی۔ دنیا کی تاریخ میں شاہی خاندانوں سے باہر کسی بھی پریزیڈنٹ نے کسی ملک پر اتنی طویل حکمرانی نہیں کی جتنی کرنل قذافی نے کی۔ اس کا دور حکومت لیبیا کی عوام کے لیے کسی جنت سے کم نہیں تھا۔ عوام کو ہر طرح کی سہولیات میسر تھی۔ لیبیا کے لوگوں کا سٹینڈرڈ آف لیونگ پورے افریقہ میں ہائیسٹ تھا۔ اس ملک پر کسی بھی قسم کا قرضہ نہیں تھا، بلکہ اس کے خود اپنے 150 بلین ڈالرز کے ریزرو موجود تھے۔ قذافی نے اپنی عوام کے لیے مفت علاج کے لیے ہسپتال بنائے۔ قذافی نے ملک میں پڑھائی کو عام کرنے کے لیے بہتر سے بہترین سکول اور کالجز بنوائے۔ ایک سروے کے مطابق قذافی کے دور سے پہلے لیبیا کے صرف 25% لوگ پڑھے لکھے تھے، لیکن قذافی کے دور میں 85% تک لوگ پڑھے لکھے ہوئے تھے۔ ان کے دور میں ہر شخص کو اس کا بنیادی حق حاصل تھا۔ اگر کسی شہری کو گریجویشن کرنے کے بعد نوکری نہ ملتی ہو تو حکومت اسے اس کی کوالیفیکیشن کے حساب سے مفت تنخواہ فراہم کرتی تھی، یعنی وظیفہ۔ اگر کوئی انسان کھیتی باڑی کرنا چاہتا تھا تو حکومت اسے کھیتی باڑی کرنے کے لیے ہر طرح کی سہولیات اور مفت زمین مہیا کرتی تھی۔ قذافی نے اپنی عوام کے لیے ایک بہت بڑا میگا نیشنل الیکٹرک گرڈ بنوایا۔ یہ اتنا بڑا تھا کہ یوکے، برطانیہ اور فرانس کے گرڈ اسٹیشن اس کے سائز اور پاور کے مقابلہ نہیں کر سکتے تھے۔ اس گرڈ اسٹیشن کی وجہ سے عوام کو مفت الیکٹریسٹی فراہم کی جاتی تھی، یعنی قذافی کے دور میں لیبیا کے کسی بھی گھر میں 42 سال تک کوئی بل نہیں آیا۔ قذافی نے لیبیا میں موجود آئل کے ذخائر کو نیشنلائز کروایا اور اس آئل کی فروخت کا کچھ حصہ ہر شہری کے اکاؤنٹ میں بھیج دیا جاتا تھا۔ قذافی نے اپنے عوام کے لیے دنیا کا سب سے بڑا فریش واٹر کا ذخیرہ بنوایا، جسے نوبیئر سٹینڈ سٹون ایکوافر سسٹم بولا جاتا تھا۔ اسے اگر لیبیا کی عوام کو 1000 سال تک بھی استعمال کرے تو پھر بھی یہ ختم نہ ہو۔ یہ اتنا بڑا ہے کہ اس کا کچھ حصہ ایجپٹ، چاڈ اور سوڈان میں بھی موجود ہے۔ قذافی کے دور میں اگر کوئی گاڑی خریدنا چاہتا تو حکومت اسے 50% اماؤنٹ فراہم کرتی تھی۔ ماں کو ہر بچے کی پیدائش پر $5000 فراہم کیے جاتے تھے۔ قذافی کی ان سب پالیسیز کی وجہ سے یہ ملک تیزی سے ترقی کر کے دنیا کا طاقتور اور مضبوط معیشت کا ملک بننے جا رہا تھا۔ کرنل قذافی کو بیرون ملک کی مداخلت بالکل بھی پسند نہیں تھی۔ قذافی چاہتا تھا کہ میرا ملک میرے حساب سے چلے۔ اس وجہ سے اس نے اقتدار میں آتے ہی امریکہ اور برطانیہ کو اپنے فوجی اڈے لیبیا سے ہٹانے کو کہا۔ یہاں تک کہ امریکہ اور برطانیہ نے لیبیا سے سفارتکاری بڑھانے کے لیے ہاتھ آگے بڑھایا، لیکن قذافی نے صاف انکار کر دیا۔ اصل میں قذافی چاہتا تھا کہ سارے مسلم ممالک اکٹھے ہو جائیں اور ایک قوت بن جائیں تاکہ مسلم ممالک کو کوئی مغربی طاقت ہاتھ بھی نہ لگا سکے۔ یہی سوچ رکھتے ہوئے کرنل قذافی نے پاکستان کے ایٹمی پروگرام میں مالی مدد بھی فراہم کی تھی، جو اس وقت ذوالفقار علی بھٹو نے کرنل قذافی سے حاصل کی۔ لیکن مسلمانوں کا اتحاد اور کرنل قذافی کی پالیسیز مغربی ممالک امریکہ، برطانیہ اور نیٹو کو کیسے پسند آتی؟ مغربی ممالک قذافی کے دشمن ہو گئے اور وہ جلد از جلد یہی چاہتے تھے کہ قذافی کو تخت سے ہٹا دیا جائے۔ یہاں تک کہ امریکی صدر رونالڈ ریگن نے قذافی کو مشرق وسطیٰ کا پاگل کتا قرار دیا۔ مغربی ممالک کی دشمنی صرف اور صرف قذافی کے آئیڈیاز تھے۔ قذافی چاہتا تھا کہ کروڈ آئل جو پوری دنیا میں ڈالر کے حساب سے بیچا جاتا ہے، وہ یورو اور روبل میں بھی بیچا جائے۔ دوستو، آپ جانتے ہیں کہ ساری انٹرنیشنل ٹریڈ ڈالر میں ہوتی ہے۔ اس کی وجہ سے اس کی ویلیو دنیا میں اتنی زیادہ ہے۔ اگر یہ سب کچھ ہو جاتا تو قذافی چاہتا تو امریکہ کا کنٹرول پورے افریقہ پر ختم ہو جاتا، اور اسی وجہ سے کرنل قذافی مغربی ممالک کی آنکھوں میں کھٹکنے لگا۔ کیونکہ کرنل قذافی امریکہ کے وجود اور مستقبل میں افریقہ میں امریکہ کے بڑھتے ہوئے اثر و رسوخ کے لیے خطرہ ثابت ہو سکتے تھے۔ اب امریکہ، برطانیہ، نیٹو موقع ڈھونڈ رہے تھے کہ کیسے قذافی کا تختہ الٹا جائے۔ دوستو، 2010 کے آغاز میں عرب سپرنگ نامی ایک تحریک پوری عرب دنیا میں شروع کی گئی، جس کا اصل مقصد رجیم چینج آپریشن تھا، جس میں عوام نے گورنمنٹ کے خلاف مظاہرے کیے اور یہ مظاہرے افریقہ کے ملک تونیزیا سے شروع ہو کر لیبیا تک جا پہنچے، اور یہ احتجاج بغاوت کی صورت اختیار کر گیا۔ اصل میں اس احتجاج کو شروع کرنے والے اور اس کے پیچھے وہی مغربی ممالک تھے جو لیبیا میں کرنل قذافی کو نہیں دیکھنا چاہتے تھے۔ لیبیا میں اس احتجاج کا فائدہ اٹھاتے ہوئے مغربی میڈیا نے اس کو بڑھا چڑھا کر پیش کرنا شروع کیا اور لیبیا کی عوام میں یہ بات بھی ڈال دی
کہ قذافی ان احتجاج کو روکنے کے لیے اپنی ہی عوام کے لوگوں کو مار رہا ہے، جس کی وجہ سے عوام میں شدت پسندی بڑھ گئی اور وہ قذافی کے خلاف بغاوت پر آمادہ ہو گئے۔ مغربی میڈیا نے ان سب احتجاج کو بڑھا چڑھا کر پیش کیا اور قذافی کو اس کی عوام کا دشمن قرار دیا۔ ان سب جھوٹی خبروں کا نتیجہ یہ نکلا کہ 17 مارچ 2011 کو UN نے 1973 کی ریزولوشن کے تحت نیٹو اور اس کے اتحادیوں کو لیبیا پر حملہ کر کے عوام کو قذافی سے بچانے کی اجازت دے دی۔ اس عرب سپرنگ کی آڑ میں مغربی ممالک کو ایک سنہری موقع مل گیا۔ مغربی ممالک کی طرف سے کرنل قذافی کے فوجی ٹھکانوں پر میزائل فائر کیے گئے۔ امریکہ نے قذافی پر الزام لگایا کہ 1972 میں بلیک ستمبر نامی جو واقعہ ہوا تھا، جس میں ایک فلسطینی گروپ نے جرمن شہر میں 5 اسرائیلی ایتھلیٹس کو قتل کیا تھا، اس کے پیچھے کرنل قذافی تھا۔ اس کے علاوہ 21 دسمبر 1988 کو ایک مسافر طیارے کو برطانوی شہر لوکربی کے فضائی حدود میں بم سے اڑا دیا گیا اور اس دھماکے میں ٹوٹل 270 افراد کی موت ہو گئی۔ اس کا بھی سارا الزام امریکی اداروں نے لیبیا پر لگایا۔ 20 جون 2011 کو انٹرنیشنل کرمنل کورٹ نے غیر مسلح افراد کے قتل کے الزام میں قذافی اور اس کے بیٹے سیف الاسلام اور لیبیا کے انٹیلیجنس چیف عبداللہ السنیسی کے خلاف وارنٹ جاری کیے۔ اس سب نے قذافی کو بہت کمزور کر دیا اور قذافی اپنے آبائی علاقے سرت کی طرف روانہ ہو گئے، اور اس کے بعد نیٹو نے ان کا پیچھا نہیں چھوڑا اور باغیوں کے گروپ ان کے پیچھے لگے۔ نیٹو نے سرت پر بھی فضائی حملے جاری رکھے اور سرت سے باہر جانے اور آنے کے سارے راستے بند کر دیے گئے۔ 20 اکتوبر 2011 کو 80 گاڑیوں کا قافلہ لے کر باہر نکلنے کی کوشش کی گئی اور ان گاڑیوں میں قذافی اور ان کے بیٹے بھی شامل تھے۔ نیٹو کو جیسے ہی پتہ چلا، انہوں نے فضائی ڈرون کی مدد سے ان پر حملہ کر دیا اور 21 گاڑیوں کو تباہ کر دیا اور متعدد لوگوں کو مار دیا گیا۔ اس حملے کے بیچ میں قذافی، ان کے بیٹے اور فوجی کمانڈر یونس قافلے سے باہر نکلے اور ایک کنسٹرکشن سائٹ جہاں پر بڑے بڑے ڈرینیج پائپ موجود تھے، ان پائپس میں چھپ گئے۔ قذافی کی بدقسمتی دیکھیے کہ باغیوں میں سے ایک نوجوان جس کا نام عمران شعبان تھا، اس نے انہیں وہاں چھپے دیکھ لیا اور نیٹو نے وہاں ان پر حملہ کر دیا۔ قذافی کو 5 گولیاں ماری گئیں اور گھسیٹ گھسیٹ کر مار دیا گیا، اور اس مار پیٹ کے دوران قذافی اپنے سر سے خون صاف کرتے ہوئے یہی کہتے رہے کہ میرے بچوں، تمہیں حقیقت کا نہیں پتہ، تمہیں کسی بھی پروپیگنڈے میں آ کر اپنے ملک کے خلاف نہیں جانا چاہیے۔ لیکن کسی نے اس کی نہ سنی اور قذافی شہید ہو گیا۔ لیکن مغربی میڈیا بار بار ہزاروں ویڈیوز میں یہی ڈھونڈتا رہا کہ کہیں قذافی کی 1 سیکنڈ کی کلپ مل جائے جس میں وہ اپنی زندگی کی بھیک مانگ رہا ہو۔ لیکن قذافی اتنا غیرت مند اور بہادر تھا کہ اس نے کہیں ایک لمحے کے لیے بھی اپنی زندگی کی بھیک نہیں مانگی، بلکہ وہ اپنے باغی لوگوں کو سمجھاتا رہا کہ تمہیں ورگلایا جا رہا ہے اور تمہارے ملک کا امن تباہ کیا جا رہا ہے۔ قذافی کی لاش کو مسریٹ شہر لے جایا گیا اور کولڈ سٹور میں رکھ دیا گیا۔ کچھ دن لاش وہیں رہی اور اس کے بعد ان کی لاش کو صحرا میں لے جا کر نامعلوم مقام پر دفن کر دیا گیا، تاکہ لوگوں کو پتہ نہ چلے کہ یہ کہاں مدفون ہے، تاکہ لوگ اس کی قبر نہ بنوائیں اور اس کو اپنا ہیرو نہ مانیں۔ قذافی کی موت کے بعد امریکہ بہت خوش تھا۔ ایک انٹرویو میں US سیکرٹری آف اسٹیٹ ہیلری کلنٹن نے اس کی موت کا مذاق اڑاتے ہوئے کہا کہ ہم آئے، ہم نے اسے دیکھا اور وہ مر گیا، اور اس کے بعد ایک اونچا کہکا لگایا۔ قذافی اپنی تقاریر میں اکثر کہا کرتا تھا کہ اگر مجھے قتل کر دیا گیا تو لیبیا پہلے جیسا نہیں رہے گا، میں اس کی شان و شوکت بھی اپنے ساتھ لے جاؤں گا۔ قذافی کے یہی الفاظ آج سچ ثابت ہو رہے ہیں۔ قذافی کے قتل کے بعد لیبیا پر پہلے سے بھی زیادہ ظلم ہونے لگے۔ پرانی قبائلی دشمنیاں جن کو قذافی نے دبا کر رکھا ہوا تھا، ابھر کر سامنے آنے لگی۔ لیبیا میں اب کوئی بھی حکومتی نظام نہیں تھا، سماجی اور معاشی نقصانات بڑھ گئے، لیبیا کی شان و شوکت ختم ہو گئی۔ لیبیا کی عوام آج بھی ان لوگوں کی منتظر ہے جنہوں نے ان کو سنہری خواب دکھا کر قذافی کے خلاف بغاوت پر آمادہ کیا تھا اور لیبیا کے اس شیر کو شہید کروایا تھا۔